بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم انصار کی وجہ تسمیہ جانیں گے کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے۔ حدیث سنتے ہیں کہ جس کے راوی عبادہ بن صامت ہے جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے نقیبوں میں سے بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی، یہ فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی نسل کشی نہ کرو گے، یعنی کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہیں مارو گے کہ ان کا رزق، ان کے کھانے پینے کی ٹینشن سے انہیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور عمدن کوئی بہتان نہیں باندھو گے، یعنی کہ جان بوجھ کر کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، اور کسی اچھی بات میں خدا کی سرکشی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہو جائے اور اس دنیا میں اسے سزا دے دی تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو کوئی ان باتوں میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ چھپا لیا تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر چاہے تو اسے سزا دے دے۔ عبادہ بن صامت جو کہ اس حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ حدیث کا مفہوم سنتے ہیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہے عبادہ بن صامت، جو صحابی رسول اور انصاری ہے، اور ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مکہ آ کر مقام عقبہ میں آپ سے بیعت کی، اور اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے جن 12 آدمیوں کو اپنا نائب اور اپنا نقیب مقرر کیا تھا یہ ان میں سے ایک تھے، اور جنگ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ اس حدیث میں اگرچہ انصاری کی وجہ تسمیہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے جب اسلام کی نصرت یعنی کہ مدد کرنے کے لیے مکہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو اسی بنا پر آپ ان کا نام انصاری پڑھا، اور انصار جمع ہے ناصر کی، ناصر کہتے ہیں مددگار کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔